الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آپ کے سامنے پچھلے 2 ہفتے سے یہ بات بہت نمایاں طریقے پر بتائی گئی کہ اللہ جل شانہ کی رحمت تمام چیزوں پر حاوی ہے، اور اللہ کا خود ارشاد ہے کہ میں نے 99 حصے اس رحمت کے اپنے پاس رکھا ہے اور ایک حصہ دنیا والوں کو دیا ہے، جس میں انسان، جانور، ماں باپ، اولاد آپس میں جتنی محبتیں، جتنی رحمت کے مظاہر آپ کو دکھائی دیتے ہیں وہ اسی ایک حصے کا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی مظہر جو ہے اس رحمت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ دنیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، بلکہ تباہ ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، تب اللہ جل شانہ کی رحمت جوش میں آئی اور اپنے آخری نبی کو ایک ایسا دین دے کر بھیجا جو امن اور سلامتی کا دین تھا، چین اور سکون کا دین تھا، جس کی وجہ سے پوری انسانیت تباہی کے دہانے سے بچ گئی۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے احسانات ہیں، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آپ کی جو ہدایات ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہم سب کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ آج جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ سورہ اعراف کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ پوری آیت جو ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی پر ایمان لانے کا حکم دیا اور ان کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا کہ وہ رسول ہیں، نبی ہیں، امی ہیں، ان کے اوصاف تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں، اور انہوں نے بہت سے چیزوں کو اللہ کے حکم سے حلال قرار دیا ہے، بہت سی چیزوں کو اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے حرام قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ہم کو اور آپ کو مخاطب کر کے کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ کامیابی چاہتے ہیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں، ان کے لیے اب ایک ہی شکل ہے کہ اس نبی یا آخر الزماں پر ایمان لے آئے۔ بغیر ان پر ایمان لائے نہ ان کو نجات مل سکتی ہے، نہ فلاح مل سکتی ہے، اور نہ اس دنیا اور اس دنیا کی کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ نبی آخر الزماں پر ایمان لایا جائے، سچا اور پکا۔ اللہ نے اسی بات کو کہا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو لوگ آپ پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا اور پکا ایمان لائے ہیں۔ اب اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ نبی پر ایمان لے آؤ تو وہ سوچتا ہے کہ ہم تو بہت پہلے ایمان لا چکے ہیں، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب کس ایمان کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں؟ لیکن قرآن کو پڑھیے تب پتہ چلتا ہے اللہ جل شانہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جو لوگ قرآن کے پہلے مخاطب تھے وہ صحابہ ہی تھے، ان سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو تم لوگ ایمان لے آؤ جیسے میرے نیک بندے ایمان لے آئیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے یہ بیوقوف لوگوں کی طرح ہم ایمان لے آئیں،
اس لیے کہ صحابہ کرام کو اس زمانے کے منافقین اور کفار بیوقوف اور نادان سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین لے آئے ہیں، اتنی بڑی کائنات کا مدبر خالق صرف ایک کو مانتے ہیں، یہ تو عجیب و غریب چیز ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو جو لوگ مانتے ہیں وہ کچھ عقل مند نہیں ہے، لیکن اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جب انسان سچا اور پکا ایمان لے آتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس ایمان کے ثمرات اور پھل عطا کرتے ہیں۔ جب ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جیسے صحابہ کا ایمان ہے ویسا ایمان لے آؤ تم، کہیں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے والوں سے اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ایمان لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے جس کے اندر پورے طور پر اخلاص ہو، کسی طرح کا نفاق نہ ہو، بالکل سچا اور پکا ایمان ہو، نبی نے جو کہہ دیا اس کو مان لینا۔ اسی لیے احادیث میں اور دوسری جگہوں پر کہا جاتا ہے ایمان کا مطلب ہے التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جو کچھ بھی لے آئے ہیں، جو کچھ بھی بتائے ہیں، دل سے اس کو مانو۔ اقرار باللسان یہ ذریعہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، اور جب دل میں ایمان ہوگا تو ہمارے اعضاء اور جوارح اس ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے، چاہے نماز آپ پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے۔ لیکن اصلی ایمان التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جو کچھ بھی لے کے آئے ہیں اس پر بالکل سچا اور پکا ایمان۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں، جب اللہ کے رسول نے ایک بہت لمبا سفر کیا تھا جس کو اسراء اور معراج کہا جاتا ہے، بیت اللہ سے بیت المقدس، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان، جنت اور جہنم کے مناظر، وہ تمام کے تمام اللہ کے رسول کو سیر جب کرائی گئی اور اللہ کے رسول واپس آئے تو ایک رات کے ایک حصے میں اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ اور وہ دور وہ تھا جب لوگ گدھے پر چلتے تھے، اونٹ پر چلتے تھے، گھوڑے پر چلتے تھے، وہ دور اس طرح کی سواریوں کا نہیں تھا جو آج ہے، تو اس دور کے لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہاں بیت اللہ، کہاں بیت المقدس، پھر ساتوں آسمان اور پھر جنت اور جہنم کی سیر اور اس کے مناظر دیکھ کے آئے ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو انہوں نے کہا کہ کس نے یہ بات کہی؟ کہا وہی جس کو تم لوگ نبی کہتے ہو، جو تمہارے ساتھی ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے بغیر کسی تردد کے کہا آمنا وصدق، اگر انہوں نے کہا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہماری عقل قبول کرے نہ کرے، لیکن نبی نے کہا ہے ہم اس کو مانیں۔ صحابہ کا یہ وہی ایمان تھا جس کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ ایک مد، ایک سیر اگر وہ خرچ کیے اللہ کے راستے میں، ہم لوگ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر خرچ کر دیں گے تو ان کے معیار اور ان کے اجر ثواب کو نہیں پہنچیں گے۔ جن لوگوں کی نگاہوں نے نبی کو دیکھا ہو، جو نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوں، جو نبی کے ساتھ سفر اور حضر میں شریک رہے ہوں، جو نبی کے ساتھ غزوات میں شریک رہے ہوں، اللہ کی نصرت اور مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ان کے ایمان کا درجہ اور مقام کیا ہوگا اس کو ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ نے معیار بنایا صحابہ کے ایمان،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول جب بیٹھے رہتے تھے، کوئی بات کرتے تھے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار رہتے تھے، خوشی کے آثار رہتے تھے۔ لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ نبی کیا ہے، خوش ہیں ہم لوگوں سے۔ اور جب کسی بات پر ناراض ہوتے تھے تو آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا تھا کہ آپ ناراض ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کاغذ لیے ہوئے ہاتھ میں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، تورات میں بھی کچھ اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر اس کو ہم لکھ لیا کریں تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ حضرت ابو بکر جو اسی مجلس میں موجود تھے، عمر کو مخاطب کر کے کہا، عمر، محبوب کا چہرہ دیکھو، اس سے پہلے وہ مسکرا رہے تھے، خوشی کے آثار ان کے چہرے پر تھے، تم نے معلوم کون سی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً احساس ہوا اور انہوں نے کہا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں اللہ سے خوش ہو گیا رب ہونے کے ناطے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں راضی ہو گیا نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے، اور اسلام سے میں راضی ہو گیا دین کی حیثیت سے۔ میرا دین اسلام ہے، میرے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں، میرا پروردگار اللہ ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو اللہ کے رسول کی خفگی، ناراضگی کم ہو گئی، اور اللہ کے رسول نے اس وقت ایسا لگتا تھا جیسے پورے جذبات میں ہوں اور صحابہ کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، میری موجودگی میں تم لوگ موسیٰ کو تلاش کر رہے ہو، قرآن کے نزول کے ہوتے ہوئے تم لوگ کیا ہے تورات کی تلاش میں ہو۔ اور اللہ کے رسول نے پورے جذبات میں حضرت عمر کو مخاطب کر کے کہا، اگر اس وقت موسیٰ زندہ ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ یہ بات صحابہ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم پہلے مخاطب ہو، تم جو ایمان اور جو ہدایتیں میرے پاس لے کے جاؤ اس پر پورا یقین تمہیں ہونا چاہیے، تمہیں پورا کسی طرح کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو کچھ دے دے اس کو لے لیا کرو، اور اللہ کے رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رک جایا کرو، اس پہ اپنی عقل کو مت استعمال کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر رہے تھے، جب حکم آ گیا کہ اب مکہ آپ چھوڑ دیجیے، چلے جائیے آپ مدینہ طیبہ، اللہ کے رسول نے اپنے یار غار حضرت ابو بکر کو بلایا اور کہا، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، تیاری کر لو، چلنا۔ پورے سرداران قریش کے نوجوان اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، پورا پلان طے کر کے آئے تھے کہ آج اس دنیا سے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اللہ کے رسول کے وجود کو ختم کر دیں، لیکن اللہ کی طرف سے اسی رات میں حکم آیا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیے، اس لیے کہ اس اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آپ اپنا کام کیجئے، میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اس وقت حضرت علی کو اللہ کے رسول نے بلایا۔ جو لوگ آپ کے دشمن تھے، جان کے، عزت اور آبرو کے، وہی لوگ اپنی امانتیں نبی کے پاس رکھتے تھے، ان کو امین کہتے تھے، ان کو صادق اور سچا کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی آپ نے خیانت نہیں کی ہے۔ تو جو امانتیں آپ کے پاس تھیں، حضرت علی کو بلا کے اللہ کے رسول نے کہا، آج کی رات میرے بستر پر تمہیں سونا ہے،
اور صبح کو یہ امانتیں واپس کر کے تم مدینہ طیبہ آ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم آپ اگر اس وقت ہوتے، دل کی کیفیت یہ ہوتی، ہائی ہوتا، بلڈ پریشر ایک دم نارمل ہو جاتا، ایک دم لو ہو جاتا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس رات مجھے جتنی اچھی نیند آئی ویسی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہا کیوں؟ کہا موت کا وقت متعین ہے سب کا، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کب مرنا ہے۔ لیکن جب نبی نے یہ کہہ دیا کہ علی اس امانت کو واپس کر کے صبح کو آنا، تو مجھے یقین تھا کہ رات میں موت نہیں آئے گی، نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ تم کو صبح کو آنا ہے یہ امانتیں واپس کر کے۔ کیا ہمارا اور آپ کا بھی یہی ایمان ہے؟ ہم لوگ تو خاندانی مسلمان ہیں، خاندانی مومن ہیں، ذرا سی دیر میں ہمارا ایمان معلوم نہیں کہاں بھاگ جاتا ہے۔ الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو معلوم نہیں کیسی کیسی حرکتیں وہ لوگ کرنے لگتے ہیں جو لوگ اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان کہتے ہیں، اور اس کے بعد رواداری کے نام پر، یکجہتی کے نام پر ایسے ایسے کاموں میں شریک ہو جاتے ہیں جو کھلم کھلا شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک۔ ان کا ایمان معیار تھا، اور وہ ایمان اتنا پکا تھا کہ ان کو ریت پہ لٹایا جاتا تھا، پتھر رکھ دیے جاتے تھے، مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، لیکن کبھی ان کی زبان سے کوئی شرکیہ کلمات نہیں نکلتے تھے۔ احد 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 کے الفاظ کہتے تھے۔ سب کچھ آ کے مکے میں کمایا، اور جب ہجرت کرنے لگے تو انہوں نے کہا یہ دولت تم نہیں لے کے جا سکتے ہو۔ کہا لے لو تم ساری دولتیں، گھر لے لو، وطن لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن ہم کو جانے دو، ہمارا محبوب جہاں گیا ہے وہاں ہم جائیں۔ یہ ایمان اتنی آسانی سے نہیں پیدا ہوتا، اسی لیے اللہ بار بار ہم سے اور آپ سے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ جن لوگوں نے ربنا اللہ کا اعلان کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر ڈٹے اور جمے رہے، تب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی۔ اللہ کی طرف سے فرشتہ رحمت آ کے کہتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اور جب یہ ایمان ہوگا تو آپ یقین کیجئے کہ اس ایمان کا تقاضا یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت ہو۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ سے، اس کے رسول سے ان کو محبت سب سے زیادہ ہوتی۔ اولاد، گھر بار، کاروبار، سب کچھ وہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ وہ محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ محبوب سے جب آپ محبت کریں گے تو محبوب کی ایک ایک ادا سے محبت ہوگی، کیسے وہ چلتے تھے، کیسے وہ کھاتے تھے، کس طرح کا وہ لباس پہنتے تھے، کس طرح سے وہ سوتے تھے، کس طرح سے وہ دشمنوں سے ملتے تھے، کس طرح وہ استنجا کرنے جاتے تھے، مسجد میں آتے تو کیسے آتے تھے، مسجد سے باہر جاتے تھے تو کیسے جاتے تھے۔ اتنے دنوں سے ہم لوگ نماز اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کسی سے اچانک پوچھ لیا جائے کہ آپ کی جامع مسجد میں کتنے دروازے ہیں، تو سوچنے پر آدمی مجبور ہوتا ہے کہ میں وہاں دروازہ گننے جاتا ہوں کہ نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ پہلا اس کا جواب یہی رہتا ہے۔ لیکن ایک زمانے سے آپ پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے دیکھتے دیکھتے یاد ہو جائے، لیکن ہمارے سر کے اور داڑھی کے بال کتنے سفید ہو گئے ہیں ہم بھی نہیں گن سکتے ہیں۔ جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، گھر کے بچے، وہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بال کتنے سفید ہیں۔ لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام کو،
اللہ کے رسول کے کنپٹی کے پاس اور داڑھی کے کچھ بال سفید تھے، اور باقاعدہ وہ بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بال سفید تھے۔ آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کے مسکرانے کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ کیا وہ قہقہا ہوتا تھا؟ نہیں۔ کیا وہ ضحک جس میں صرف دانت کھل جائے، اور ایک ہوتا ہے تبسم؟ تو اللہ کے رسول عام طور سے تبسم فرماتے تھے، ہونٹ سے پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول خوش ہیں اور تھوڑا سا مسکراتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول کا ہے ضحک فرمائے، لیکن قہقہا تو کبھی نہیں فرمائے۔ اور اللہ کے رسول کہا بھی کرتے تھے، قرآن بھی ہم سے کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، رویا کرو زیادہ، ہنسا کرو۔ ہنسی جو ہے انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی، لیکن جب ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اتنا ٹھٹھا، اتنا قہقہا لگتا ہے کہ دل تو پہلے سے مردہ رہتا ہے، جو کچھ تھوڑی سی زندگی رہتی ہے اس کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کتنی آپ سے محبت کرتے تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ویسی مثالیں آج نہیں ملیں گی۔ سب کچھ اپنا قربان کر دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید ابن دسنہ، کفار مکہ نے ان کو قیدی بنا رکھا تھا، ان کو سزا دینا چاہتے تھے، سولی پر لٹکانا چاہتے تھے۔ لوگ آئے اور زید ابن دسنہ سے کہنے لگے کہ اگر تمہاری جگہ تمہارے نبی کو لا کے رکھ دیا جائے، تم کو چھوڑ دیا جائے، تو کیا تم یہ بات پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب جہاں ہیں وہاں بھی ان کے تلوے میں ایک کانٹا چبھ جائے، یہ زید ابن دسنہ کو برداشت ہے۔ یہ محبت کی وہ علامت تھی کہ کفار مکہ اور دوسرے جو جاسوس ہوتے تھے وہ جب صحابہ کی محبتوں کو دیکھتے تھے تو آ کے کہتے تھے ویسی محبت کہیں نہیں ہم نے دیکھی۔ قیصر و کسریٰ کے دربار میں چمچے ان سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ محبت ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا تھا، وہ صرف جسم پر حکومت کرتے تھے، ڈر کے مارے ان کے سامنے کیا ہے وہ ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض چیزوں کا تذکرہ جب پڑھتے ہیں تو عجیب و غریب لگتا ہے۔ آج کا انسان تو کہے گا کہ یہ کوئی تہذیب کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول جب وضو کرتے تھے تو وضو کا پانی آپ کا زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے، اور لے کے فوراً کا اپنے چہرے پر اور بدن پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ وہی محبت کا ہے۔ آج بھی آپ اپنے بچے کو، اپنے نواسے کو، اپنے پوتے کو اگر گندا ہو، نزلہ ہوا ہو، ناک سے بہہ رہی ہو ناک، لیکن آپ کا وہ نواسا ہے، آپ کا وہ پوتا ہے، دوڑ کے گرتا پڑتا آتا ہے، آپ اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتے ہیں، اس کی پیشانی کا، اس کے گال کا بوسہ لیتے ہیں۔ اس وقت کوئی آدمی نہیں کہتا کہ گندا آدمی ہے کیوں بوسہ دے رہے ہیں، تو اس وقت آپ کہتے میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، میری آنکھوں کا تارا ہے، اس سے اگر میں محبت نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ صحابہ اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو مطالبہ ہے یہ نہیں ہے کہ والدین سے محبت مت کرو، اولاد سے محبت مت کرو، اپنے گھر بار سے محبت مت کرو، اپنی جائیداد، اپنی تجارت، اپنے لین دین سے محبت مت کرو۔ قرآن کا، اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ صرف اتنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے اوپر ہو، بقیہ محبتیں نیچی۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت پڑھیے، اللہ جل شانہ نے وہاں 8 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ 5 تو خونی رشتے اور 3 چیز انسان کی ذکر کیا کہ ان 8 سے انسان کو محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن ان کی محبت مغلوب ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونا چاہیے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ 5 ہیں خاندانی۔
خاندان، اس کے بعد اماں ابا، اولاد، بیوی اور اس کے بعد بھائی۔ ان تمام سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ قرآن نے اسی ترتیب سے ذکر کیا۔ جس کی محبت سب سے زیادہ ہے وہ والدین ہیں، اس کے بعد اولاد ہے، پھر بھائی ہے، پھر بیوی ہے، اور پھر اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَأَمْوَالٍ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ 5 خونی رشتے ہیں اور 3 چیز ہے جو مال انسان کماتا ہے، جس کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ بعض مرتبہ اس کام کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی ہے، لیکن کیسے زندگی گزارے گا اس لیے مجبور ہوتا ہے اس کام کے کرنے پر، تو اس مال سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تجارت سے، لین دین سے محبت ہوتی ہے، چاہے وہ غلے کا کاروبار کرے، چاہے کپڑے کی تجارت کرے، چاہے سونا اور چاندی کی تجارت کرے، چاہے سبزی اور پھل کی تجارت کرے، جس تجارت کو وہ کرتا ہے اس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بازار بالکل گرم رہے، بھاؤ چڑھا رہے، نیچے نہ اترے، تبھی میرا فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے، جس محلے میں وہ رہتا ہے، جس ملک میں وہ رہتا ہے، اس ملک سے، اس گھر سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے بیت الانسان جنت، انسان کا اپنا گھر جو ہوتا ہے وہ اس کی جنت ہوتی ہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ کہیں اور جائے گا، اگر ہوٹل میں بھی جا کے ٹھہرے تو اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، اس کی پابندی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ ہوٹل میں نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے گھر میں انسان جیسے چاہے، ٹوٹی ہوئی چارپائی رہتی ہے، گدا نہیں رہتا، بالکل صرف کیا ہے، خالی چارپائی رہتی، اس پر بھی سو کر اس کو جو سکون اور چین ملتا ہے وہ موٹے موٹے گدے پر نہیں ملتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ 8 چیزیں ہیں جن سے تم کو محبت ہے، لیکن جانتے ہو میرا کیا مطالبہ ہے؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ 8 چیز ایک طرف ہے اور 3 چیز ایک طرف ہے، اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں اپنی سب کچھ قوت اور صلاحیت کو صرف کرنا، جس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایک طرف ہیں۔ ہمیشہ تم کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ 8 کی محبت ان 3 چیزوں پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ یہ 3 چیز غالب ہوں، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ، یہ سب سے اوپر ہونا چاہیے، اور ان چیزوں کی محبت مغلوب ہونا چاہیے، تب تو تم کامیاب ہو، ورنہ اللہ کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ انتظار کرو کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے، تم کو نہیں پتہ ہے۔ اگر یہ 8 چیزیں غالب ہو جائیں گی، اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد مغلوب ہو جائے گی اس کی محبت، تو تم خطرے سے خالی نہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک میری محبت اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے، دنیا کے سارے لوگوں سے میں محبوب نہ بن جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی مجلس میں تھے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث بیان کی تو حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، لیکن اپنی جان کے لیے میں اپنا سب سے زیادہ محبوب ہوں، میری جان مجھے سب سے زیادہ محبوب، اس کے بعد آپ ہیں، پھر اور لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر رکے، اور رکنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب اپنی جان سے بھی زیادہ آپ میرے محبوب ہیں۔ تب اللہ کے رسول نے کہا آل یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔
اور انہی صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایرو غیرو نہیں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ ان کو کہا گیا ہے، اولئک هم المفلحون ان کو کہا گیا ہے۔ ایک ایک ادا ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹی ہوئی نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیے، ان کو کہا جاتا ہے متبع سنت تھے، ایک ایک ادا کو اپناتے تھے۔ سفر پہ جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول یہاں اترے تھے، استنجا کیا تھا، ان کو استنجا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں اترتے تھے، میرے محبوب اترے تھے، یہاں بیٹھے تھے، وہ جاتے بیٹھتے اور پھر سوار ہوتے اور چلے جاتے۔ اور جب لوگ کہتے تو کہتے کہ مجھے استنجا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے حبیب یہاں اترے تھے اس لیے میں بھی اترا۔ صحابہ اتنا محبت اللہ کے رسول سے کرتے تھے کہ آپ کیا ہے سوچ نہیں سکتے۔ غزوہ احد میں افواہ اڑا دی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، مدینہ طیبہ سے سارے لوگ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، ایک عورت بھی اس میں آ رہی ہے، اور لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، اطمینان رکھو۔ اس نے کہا جب تک اپنی آنکھوں سے میں دیکھ نہیں لوں گی تب تک مجھے چین اور سکون نہیں۔ راستے میں لوگوں نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا، کہا انا للہ و انا الیہ، تمہارے ابا شہید ہو گئے، انا للہ، تمہارا بھائی شہید ہو گیا، انا للہ، اور ایسے ہی بہت سے رشتہ داروں کا نام لیا، سب پر وہ صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی گئی۔ اور اس کے بعد جب تک اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں اس کو چین اور سکون نہیں آیا، اور جب اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تب اس نے کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ صحیح سالم ہیں، آپ دنیا میں موجود ہیں، خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، اس سے پہلے جتنی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، میری دنیا اور آخرت صحیح سلامت ہے۔ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہو، اور جب یہ نہیں ہوگا تو اس محبت کا اظہار نہیں کرے گا۔ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو محبوب کی ایک ایک ادا کیا ہے محبوب ہوتی۔ آپ عشقیہ اشعار پڑھیے، چاہے عربی کے پڑھیے چاہے اردو کے پڑھیے، تو کہتے ہیں کہ محبوب کی گلی میں جا کے وہ گلا اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا، اور جب گزرتا تھا گلیوں سے کبھی اس اینٹ کو بوسہ دیتا ہے، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہے کہ میرا محبوب اس علاقے میں رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر کیا وہ محبت کے آثار ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو صحابہ باقاعدہ دانتوں سے پکڑ کر رکھتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے، اس کو معمولی سنت نہیں سمجھتے تھے۔ آج تو ہم سے جب کہا جاتا ہے نبی کی سنت ہے، اس کا مطلب واجب نہیں، فرض نہیں، سنت کہہ کے ہم یہ کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کہتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو آدمی میری سنت سے محبت کرے گا اس کو اپنائے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں۔ ایک صحابی آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا ان سے سوال کر دیا ما اعددت لہا، اس قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ تو فوراً انہوں نے جو حقیقت تھی انہوں نے بیان کر دی کہ اے اللہ کے رسول بہت زیادہ میرے پاس تیاری تو نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے چھوٹا سا جملہ کہا جو صحابہ کی تسلی کے لیے وہ چھوٹا سا جملہ کافی تھا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اور انجام اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔
اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے ساتھ وہ جنت میں ہوگا۔ بعض صحابہ پریشان رہتے تھے، راتوں کو جب نیند کھل جاتی تھی پریشان رہتے تھے کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھیں۔ صبح تک انتظار کرتے تھے، فجر کی نماز میں بھاگے ہوئے جاتے اور جب اللہ کے رسول کو دیکھ لیتے تھے ان کو سکون مل جاتا تھا۔ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول آپ کی سنتوں سے محبت ہے، آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ مجھ سے اگر محبت کرو گے جنت میں جاؤ گے، ہمیں یقین ہے، لیکن آپ سید الانبیاء والرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، اگر ہم جنت میں گئے تو کہیں کونے میں پڑے ہوئے رہیں گے۔ جب اس صحابی نے یہ بات کہی تو اللہ جل شانہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کا حشر ان چار گروہوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ صحابہ کہتے تھے یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو ہم اتنا خوش ہوئے جتنا خوشی ہمیں ایمان لانے کے بعد ہوئی کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ ہیں۔ تو نبی کے ساتھ اگر کوئی آدمی رہنا چاہتا ہے تو نبی سے ٹوٹ کر محبت کرے، اور محبت کے ناپنے کا پیمانہ صرف اور صرف ایک ہے، اطاعت، اتباع۔ کوئی آدمی کسی سے محبت کا دعویٰ کرے اور وہ کہے کہ بیٹا یہ کام کر دو، اور وہ کہے ابا بڑی دھوپ ہے جانے دیجیے شام کو کر دیں گے، اس کا مطلب ہے بیٹے کو اپنے باپ سے محبت نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو وہ سوچتا نہیں، فوراً چلا جاتا کہ ابا نے کہا ہے مجھ کو جانا ہے۔ تو ایک ہی پیمانہ ہے محبت کے ناپنے کا کہ اس کی کتنی اطاعت اور فرما برداری آپ کی۔ اطاعت کا دائرہ محدود ہے احکام تک، اور اسی لیے قرآن بار بار ہم سے کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ لیکن اتباع کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اتباع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک حرکات، وہ تمام کی تمام اتباع کرنے کے لائق ہوتی ہے۔ اور جب تک انسان نبی کا مکمل طور پر متبع نہیں ہوگا تب تک اس کو محبت رسول کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ فالذین آمنوا بہ، پہلی چیز ایمان تھی۔ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ نبی سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، محبت کا پیمانہ ہے اطاعت رسول۔ دوسری چیز اللہ نے کہا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، نبی کی تعظیم اور تکریم کرو۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، لیکن اللہ کے بعد جو ذات اقدس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ چاہے اشعار ہو، چاہے سیرت نگار ہو، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، نبی کی مدح و ثنا کرتے کرتے وہ تھک جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا نہیں ختم ہوگی۔ اسی لیے مجبور ہو کر آدمی یہ کہتا ہے بعدد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اور جس ذات اقدس کے بارے میں خود اللہ نے کہا ہو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کی زبان سے اس کی تعریف کریں۔ رب کائنات جب اس کی تعریف کرتا ہے جہاں میرا تذکرہ ہوگا، میرے محبوب کا تذکرہ ہوگا، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ اقامت ہو، چاہے کہے دنیا سے جانے کے بعد جو سوالات ہوں گے مر ربک ما دینک کے ساتھ ساتھ ماذا تقول فی ھذا الرجل، جب تک نبی سے محبت نہیں ہوگی، نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کرے گا، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرے گا،
تب تک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا نہیں۔ اگر کوئی انسان صرف اتنا سوچ لے کہ حوض کوثر پر وہ بیٹھے ہوں گے اور جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اگر نبی کہہ دے میں تم کو پہچانتا نہیں، سوچ لیجئے کہ کیا حشر ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ نعرہ رسالت جتنا چاہیں لگا دیں، جتنا چاہیں محبت کا اظہار کریں، لیکن نبی کے نقش قدم پر اگر نہیں چلیں گے اور اس وقت نبی نے کہہ دیا کہ میرا یہ امتی نہیں ہے، تو کوئی آدمی آپ کو ان کا امتی ثابت نہیں کر سکتا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تعظیم شرط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پڑھیے تمام نبیوں کو اللہ نے نام لے کر مخاطب کیا، یا نوح، یا زکریا، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، لیکن پورے قرآن میں کہیں یا محمد کا لفظ نہیں۔ اللہ کے رسول کا نام آیا ہے، مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور لفظ محمد بھی کئی جگہ آیا، ما کان محمد ابا احد محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول بما نزل علی محمد۔ 4 جگہ اللہ کے رسول کا نام محمد آیا ہے اور ایک جگہ احمد آیا ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں یا محمد کہہ کر اللہ نے کوئی حکم نہیں۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، جب یہ خطاب رب کائنات اپنے حبیب کو کرتا ہے، نام نہیں لیتا ہے، تو اس کے امتی تو 100 مرتبہ کیا ہے، مشک و گلاب سے اپنے منہ کو دھو کے آئیں، تب بھی اگر وہ نام لیتے ہیں تو بے ادبی۔ ادب و احترام کے ساتھ نام لینا اللہ کے رسول کا ضروری ہے، اور جب نام نامی آ جائے تو درود پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے بخیل وہ آدمی ہے جو میرا نام آنے کے بعد درود و سلام مجھ پر نہ بھیجے۔ تو فالذین آمنوا بہ وعزروہ، تیسرا حکم ہے ونصروہ۔ جب تک اللہ کے رسول دنیا میں تھے تب تو عام طور سے سمجھ میں آتا تھا کہ اللہ کے رسول کی نصرت اور مدد، دشمنوں کے مقابلے میں دین کے جو احکامات تھے ان کے پہنچانے میں اللہ کے رسول کی نصرت کی جائے۔ لیکن جب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن کار نبوت باقی ہے، آپ کا مشن باقی ہے، آپ جو ذمہ داریاں امت کو چھوڑ کر گئے ہیں، امت کو اس کام کو کرنا ہے۔ اور اسی کام کے لیے اللہ کے رسول کو طائف جا کے کیا ہے، لہو لہان کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے سامنے کیا ہے، جب سجدے میں جاتے تھے اونٹ کی اوجری لا کے رکھ دیتے تھے، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو سب کچھ کیا گیا، اللہ کے رسول چلے گئے، لیکن آپ کی نصرت ہمارے اور آپ کے اوپر آج بھی واجب ہے۔ اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، ہم اگر اس دین کی نصرت نہیں کریں گے، اس دین پر نہیں چلیں گے، اس دین کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، اللہ بہت کھلے الفاظ میں کہتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم لوگ اگر نہیں کرو گے ہم دوسری قوموں کو لے آئیں اور وہ کیا ہے، ہمارے دین کی نصرت اور مدد کریں گے۔ اس لیے ہماری خیر خواہی، ہماری حفاظت، ہماری بقا اس دنیا میں آخرت میں کامیابی اس میں ہے کہ اس دین کی ہم مدد کریں جو اللہ کے آخری رسول لے کر آئے۔ لیکن آج نصرت اور مدد تو دور کی چھوڑ دیجئے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا جانتی ہے، جس نے اس کو جگہ دیا اور اسی پرئی میں جس میں کھا رہے تھے اسی میں چھینک کر رہے۔ دنیا سے جب بھگایا جا رہا تھا ان کو، کوئی ملک ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، فلسطین کے مسلمانوں نے ان یہودیوں کو مہاجر کی حیثیت سے جگہ دیا اور دائرہ وہ بڑھاتے چلے گئے، جیسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں انگلی پکڑا، اس کے بعد یہاں، اس کے بعد یہاں، اس کے بعد پکڑ کے ڈبو۔ فلسطینیوں کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ان کے پاس ایک جان ہے، اس جان کو قربان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نہتے ہیں بیچارے۔ 50 سال سے کیا ہے ان کو ہر طرح سے گھیرا بندی کر رکھے ہیں،
آج تو حد یہ ہو گئی ہے کہ بجلی پانی سب بند کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالمی پیمانے پر کہتے ہیں ہم پیغام امن لے کر دنیا کے سامنے جاتے ہیں، ہم پیغامبر امن ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں پر نہ جانے کیسے کیسے راکٹ گر رہے ہیں، دودھ نہیں مل رہا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، بجلی نہیں مل رہا ہے، ضرورت زندگی کے جو سامان ہے کچھ نہیں مل رہا ہے، اور اس کے بعد وہ خوش۔ عوام ہر جگہ کی ساتھ ہیں ان مظلوموں کے ساتھ، لیکن حکومتیں ظالموں کے ساتھ۔ تو اس لیے کم سے کم تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں، نماز کے بعد اپنے طور پر ان فلسطین مظلوموں کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ ان مجاہدین کی مدد کرے، اللہ ان کو استقامت عطا کرے، جس دین پر قائم رہنے کے لیے اپنا سب کچھ وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ ان کے پائے مبارک میں ثبات اور استقامت عطا کریں کہ وہ ڈٹے اور جمے رہیں۔ آپ یہ مطمئن مت ہو جائیے کہ ہم تو بڑے دور ہیں، آج دشمن آپ کے بہت قریب ہے۔ یہاں بھی کہا فوراً، دنیا کے کسی آدمی نے نہیں کہا، لیکن آپ کے وزیر اعظم نے فوراً کہہ دیا ہم اسرائیل کے ساتھ، جبکہ ہندوستان کی پالیسی غیر جانبدار کی اور اب تک یہی رہی ہے، لیکن حمایت جو ہے ہمیشہ فلسطین کی کرتے تھے، اس لیے کہ وہ مظلوم تھے، لیکن آج کھل کر آپ کی حکومت کہہ رہی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہاں کے جو عوام ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، بہرحال مظلوم کا آدمی ساتھ دیتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا مظلوموں کی آہ سے بچا کر، اس کی جب آہ جاتی ہے تو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی۔ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اس لیے جمعہ کے بعد بھی دعا کیجئے، اور ہر نماز کے بعد آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے، ظالموں کی شکست ہو، ظالموں کی صفوں میں پھوٹ پیدا کر دے، اور جو لوگ مجاہدین کی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور چوتھی چیز اللہ نے کہا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو کتاب آئی ہے، جس کے وہ شارح تھے، جس کے وہ مفسر تھے، جس کو انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعے، عادات اور اخلاق کے ذریعے سے قرآن کی وضاحت کی، کان خلقہ القرآن، حضرت عائشہ کہتی تھی، اللہ کہتے ہیں اس نور کی تم اتباع کرو۔ اگر یہ چاروں کام کسی نے کر لیا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، رب کائنات کی طرف سے اشارہ ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو اگر آپ اس دنیا میں اس دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آرام اور سکون کی زندگی چاہتے ہیں، جو نبی رحمت ہم کو اور آپ کو دیا گیا ہے، اس نبی پر سچا اور پکا ایمان لے آئیے، اس کی تعظیم کیجئے، اس کے دین کی نصرت اور مدد کیجئے، اور اس کی ایک ایک سنت کو اپنائیے۔ اگر ہم اپنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم ناکام ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب بنائے، کہنے اور سننے سے زیادہ